کیا ہو سکتا ہے؟ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یا تو تم متعلم بن جاؤ یا تم معلم بن جاؤ یا ان سے قرآن کو سننے والے بن جاؤ یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ہمارا حال یہ ہے جس رسالت کا پیغام نبی لے کر کے آئے وہ ہدایت کا پیغام جو قرآن ہے ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے، جس کے اندر ہدایت ہے، نہ کوئی ذات ہے، نہ برادری ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ سفید ہے، نہ کالا ہے، نہ عرب ہے، نہ عجم ہے، نہ افریقہ ہے، نہ لندن ہے، نہ ہندوستان ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو تیرے لیے تمام راستے کو آسان کر دیا جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج اسی کتاب سے ہم کنارہ اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو ملا جی کہتے ہیں۔ علم مالا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی ہے ماں نبی، جو خدا کے دوست ہیں وہ ہے ولی۔ میرے بزرگوں، ہم نے علم قرآن کو اپنے سے دور کیا یا جدید دور کے علم کو اپنے سے دور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ترقی کی راہ سے بہت دور ہو گئے۔ وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور جس نے انسانیت کے لیے بہترین سبق دیا، زندگی گزارنے کے آداب، رہن سہن کے آداب، چلنے پھرنے کا طریقہ، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اساتذہ اور معلمین کے حقوق، رشتہ دار اور قرابتداروں کے حقوق، دنیا کے تمام اصول اور ضابطے کو رب کائنات نے قرآن کے اندر جمع فرما دیا، اور جو پڑھے گا قرآن کو کامیاب ہوگا۔ چنانچہ آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو اور قرآن کو پڑھاتا ہو۔ ایک جگہ آج ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے، مدارس اسلامیہ سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، لیکن الحمدللہ سیمانچل کا یہ علاقہ مدارس کا، مکاتب کا ایک جھاڑ ہے۔ اس علاقے میں ایک محلے میں 5-5 10-10 مدارس ہیں، مکتب ہیں، اور لوگ چلا رہے ہیں۔ ہم سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گاؤں کے اندر 8 مدرسہ اس سے پہلے کوئی گاؤں تھا۔ تو میں نے کہا کہ تعداد زیادہ ہے اس لیے 8 مدرسے، ہر گھر کو مدرسہ ہونا چاہیے، ہر ماں کی گود مدرسہ بن جائے، تب جا کے ہماری نسل کے اندر تعلیم آئے۔ ہم نے تعلیم سے اپنے آپ کو دور رکھا اور ہم نے یہ سوچا کہ قرآن پڑھیں گے تو ہم ملا جی کہلائیں گے۔ ارے وہ ملا، وہ ملا، وہ ملا جس کو لوگ کہتا تھا شیروانی پہننے نہیں آتا ہے، وہ ملا جس کو لنگی پہننے نہیں آتا تھا، آج وہی ملا آج ایک ملک کی سلطنت کو چلا رہا ہے، وہی ملا آج پائلٹ بھی چلا رہا ہے اور دنیا کے نظام کو اصولی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چلا رہا ہے۔ اب پڑھ کے تو دیکھیں، آپ نے پڑھا نہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اس ملک کو ایک سائنٹسٹ کی ضرورت پڑی تو مدرسے کا ایک طالب علم جس نے 8 سال تک مدرسے کی چٹائی پر قاعدہ پڑھا، علم قرآن پڑھا اور اس وقت کی ضروریات کی تعلیم کو حاصل کیا، پھر وہ اسکول گیا، خاندان کے اعتبار سے ملاح تھا، مچھوارا تھا، کشتی بان تھا، لیکن اس کا باپ کشتی چلا رہا ہے، بیٹا کے نام سے ملاح جڑا ہوا ہے۔ وہ جب اس ملک کو ضرورت پڑی اسکول میں جاتا ہے، میٹرک کرتا ہے، انٹر کرتا ہے اور بڑی تعلیم کی طرف بڑھتا ہے، اور جب بڑی تعلیم کی طرف بڑھا تو یاد رکھیے وہ بچہ 8 سال کی عمر میں مسلمانوں اخبار بیچتا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، اخبار بیچتا تھا، اسکول کی تیاری کرتا تھا، اخبار بیچتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اخبار بیچتا تھا، ملک کی ترقی کے لیے
سوچتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا ہمارے ملک کو سب سے بڑا میزائل مین ڈاکٹر APJ عبد الکلام ملا، جو مدرسے کے طالب علم تھا۔ آپ نے مدرسے کو یوں سمجھ لیا صرف قرآن والا، ارے ہم